أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 137 سے لے کر 140 تک. آیت نمبر 137 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادات ہیں، اور آیت نمبر 138 کا ترجمہ یہ ہے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ ڈرانا پرانے لوگوں کی عادت ہے. اس قسم کی باتیں پہلے بھی بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں. یہ تمہاری کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی طرف اس سے پہلے بھی متعدد پیغمبران مبعوث ہوئے ہیں اور اس قوم کے لوگوں کا یہ خیال ہے. اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے جس دین پر ہم قائم ہیں وہ ہمارے پرانے لوگوں کی عادت اور روایات ہیں، ہم اس پر کاربند ہیں. وما نحن بمعذبین، ہم پر عذاب نہیں آئے گا. کافر باطل پر یقین رکھتا ہے یا نا امید ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا انجام بد ہوا کرتا ہے، جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ خوف و رجا اور بیم و امید کے درمیان مستعد اور ہوشیار رہتا ہے. آیت نمبر 139 کا ترجمہ یہ ہے، اس طرح انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. آیت نمبر 140 کا ترجمہ یہ ہے، اور بتحقیق آپ کا ربی بڑا غالب آنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اگر وہ اللہ کے مقام رحیمی سے استفادہ کرتے تو اللہ کی قہاریت کی زد میں نہ آتے. سوچنے والوں کی عقلیں اس کا انکار نہیں کر سکتی. یہ شرح ابن الحدید میں، شرح ابن ابی الحدید میں لکھا ہے جلد 7 میں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات کے باعث مخلوقات کے سامنے آیا ہے اور اپنی حجت و برہان کے ذریعے دلوں میں نمایاں ہے. اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ نے اپنی لطیف مصنوعات اور عظیم قدرت پر ایسے واضح شواہد مقرر فرمائے ہیں جن کے سامنے عقلوں کو اعتراف کر کے اس کی اطاعت کرنا پڑی ہے اور سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وحدانیت پر اس کے دلائل ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں. وہی اللہ جو ہمیں چھپی ہوئی گہرائیوں میں اتارتا ہے اور اس کی مخلوق میں تدبیر کائنات کی جو علامتیں نظر آ رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ عقلوں پر آیا ہے، جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس کی ذات کی مکمل تعریف نہیں کی، بلکہ مکمل تعریف کا کچھ حصہ بھی بیان نہیں کیا. اگر انہوں نے کچھ تعریف بیان کی بھی تو اس کے افعال کی اور اس کی طرف رہنمائی کی بھی تو اس کی آیات و نشانیوں کے ذریعے، جس سے فکر کرنے والوں کی عقلوں کو انکار کا یارہ نہ ہو سکا، کیونکہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور ان کے درمیان ہے اس کی مخلوق ہے اور وہ ان کا بنانے والا ہے. اس کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا. مولا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، یہ ان کا ارشاد تھا، اور حشام بن حکم کہتا ہے
کہ مصر میں ایک زندیق منکر خدا تھا جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے متعلق معلوم ہوا، تو وہ آپ علیہ السلام سے مناظرے کی غرض سے مدینے آیا، لیکن وہاں اس کی آپ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، چنانچہ وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارے اندر بھی یہ للک ہونا چاہیے کہ دین کا علم جہاں سے ملے ہم وہاں پہنچیں۔ تو جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو وہ جناب علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھا، جبکہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے اطراف میں موجود تھے۔ اس سے گفتگو کا دور شروع ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، تم جانتے ہو کہ زمین کا تتمائی حصہ بھی ہے اور فوقائی حصہ بھی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم کبھی اس کے تتمائی حصے میں گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس کے تتمائی حصے میں کیا کچھ ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ اس قدر گمان ضرور ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم یقین نہ کر لو گمان کی بات عاجزی پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے پوچھا، کیا تم آسمان کے اوپر بھی گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مشرق و مغرب کی طرف بھی گئے ہو اور ان کے ماورا بھی کچھ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم پر تعجب ہے کہ نہ تو تم مشرق تک پہنچے ہو اور نہ ہی مغرب تک، نہ زمین میں اترے ہو اور نہ ہی آسمان کے اوپر گئے ہو، نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کیا کچھ ہے، چہ جائے کہ ان کے ماورا بھی کچھ ہو، لیکن تم انکار اس چیز سے کر رہے ہو جو ان کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ کوئی عقل مند ایسی چیز کا انکار کر دے جسے وہ نہ جانتا ہو؟ زندیق نے کہا، میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اس بات کا شک ہے کہ شاید وہ ہے یا شاید وہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسا ممکن ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص جو نہیں جانتا اس کی اس شخص پر حجت نہیں ہو سکتی جو جانتا ہے، لہذا جاہل کی عالم پر حجت نہیں ہو سکتی۔ اے مصر والوں کے بھائی، میری طرف سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم خدا کے بارے میں کبھی شک نہیں کرتے۔ کیا تم سورج اور چاند کو اور رات کو اور دن کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی اور مقررہ وقت پر آ اور جا رہے ہیں؟ شام کہتا ہے کہ وہ شخص امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ حضرت علی صاحب فرماتے ہیں، نہج السعادت میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو دوسروں کے سہارے پر قائم ہو وہ مخلوق ہے اور جو دوسروں کے وجود کے ساتھ ہو وہ علت کا محتاج ہے۔ ابن ابی الاوجاع کے ساتھ مناظرانہ گفتگو کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا، اجسام کے حادث ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں دیکھی کہ جب اس کے ساتھ اس جیسی چیز ملایا جائے وہ بڑی نہ ہو جائے۔ اس صورت میں زوال اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز قدیم ہوتی تو نہ تو اس میں زوال پیدا ہوتا اور نہ ہی اس میں تبدیلی رونما ہوتی، کیونکہ جو چیز زائل ہو جائے یا اپنی حالت تبدیل کر لے تو وہ موجود بھی ہو سکتی ہے اور معدوم بھی۔ اس صورت سے عدم سے وجود میں آنے کے بعد وہ حدوث میں داخل ہو جائے گی، پہلی صورت میں وہ عدم میں داخل ہو جائے گی، اور ازل اور عدم کی صفت ایک چیز میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب التوحید کے صفحہ 297 پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اب خداوند عالم کی معرفت انسان کو حاصل کرنا ہو کسی حد تک، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول فطرت اللہ کے بارے میں کہ فطرت سے مراد توحید ہے، اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم کے بارے میں فرمایا، معرفت ان کے دلوں میں جاگزیں ہو چکی ہے لیکن وہ اپنے اس موقف کو فراموش کر چکے ہیں۔ البتہ ایک دن ضرور اسے خاتے میں لائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ ان کا خالق اور رازق کون ہے۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر جس میں مشرکین کی اولاد کو قتل کرایا گیا تھا،
قتل کر دیا گیا تھا، اور فرمایا خبردار ہو کہ تمہارے بہتر لوگ مشرکین کے بچے ہیں، تو فرمایا خبردار نہ چھوٹے بچوں کو قتل کیا کرو، ہر مولود پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے اور اس وقت تک اس پر باقی رہتا ہے جب تک اس کی زبان بولنے نہیں لگ جاتی. جب بولنے لگ جاتی ہے تو پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز الامال میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.